یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ ترکی اور شام میں آئے زبردست زلزلے کے سبب مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 4000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ 7.8 شدت کا یہ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:17 پر شام کی سرحد سے تقریباً 90 کلومیٹر دور واقع گازین ٹیپ میں آیا۔ اس وقت لوگ سو رہے تھے۔ اس خطے میں شام کی خانہ جنگی کے سبب منتقل ہونے والے لاکھوں پناہ گزین آباد ہیں۔ مقامی میڈیا نے کہا کہ پہلے زلزلے کے بعد اکیلے ترکی میں 1000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 5300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ شام کے حکام نے کہا کہ 783 افراد ہلاک اور 2000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے کہا کہ پہلے زلزلے کے بعد کم سے کم 20 جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کے چند گھنٹے بعد جنوب مشرقی ترکی کے کہنمارس خطے میں 7.6 شدت کا دوسرا زبردست زلزلہ آیا۔ ترکی، شام، لبنان، قبرص اور اسرائیل میں لاکھوں لوگوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے کہا ہے کہ آج کے زلزلے میں 2818 عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ انہوں نے اسے 1939 کے بعد ملک کا سب سے بھیانک زلزلہ بتایا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ اب بھی ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں، لہذا مرنے والوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ بھارت اور دوسرے ممالک اور بین الاقوامی تنظیمیں زلزلے سے متاثرہ خطے کے لیے امداد روانہ کر رہی ہیں۔ بھارت سرکار نے امدادی ساز و سامان کے ساتھ آفات سے نمٹنے والی قومی فورس NDRF کی تلاش اور بچاؤ ٹیمیں اور طبی ٹیموں کو فوراً ترکی روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امدادی اقدامات ترکی کی سرکار کے اشتراک سے کیے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ زلزلے متاثرین کو ہر ممکن امداد اور راحت پہنچائے جانے کی وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایت پر لیا گیا۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کل NCORD کی چوتھی UT سطح کی ایپیکس کمیٹی میٹنگ کی صدارت کی اور منشیات کی بدت سے نمٹنے کے لیے جموں کشمیر میں جاری تمام سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر ارون کمار نے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کے استعمال سے متاثرین عام زندگی گزارنے کے لیے ہر ممکن مدد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ منشیات کے خلاف جاری جنگ میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ کیے بغیر اس کے متاثرین کی بحالی پر بھی توجہ دی جائے۔ انہوں نے افسران سے کہا کہ وہ منشیات کے استعمال کے متاثرین کی بحالی کے لیے PRI کے ساتھ ساتھ آنگن واڑی سینٹروں اور اسکولوں کو بھی شامل کریں اور عوام بالخصوص نوجوانوں میں منشیات کے منفی اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کریں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ معاشرے کے اس وبا کو مکمل طور پر ختم کرنا ہمارا اجتماعی فرض ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ حج پیکیج کی لاگت کو پہلی مرتبہ نئی حج پالیسی کے تحت تقریباً 50,000 روپے کم کر دیا گیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں اقلیتوں کے امور کی وزارت نے کہا ہے کہ اب حج کے لیے درخواست دینے والوں سے درخواست کے لیے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس کے تحت خواتین، نوزائیدہ بچوں، جسمانی طور خاص اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ادھر حج کمیٹی کے رکن انجینئر اعجاز حسین نے کہا کہ کمیٹی کے ایک اہم اجلاس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس سال ملک بھر میں عازمین کے لیے 25 مراکز بنائے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حج کمیٹی نے VIP کوٹا ختم کرنے کا بھی اعلان کیا اور سعودی حکومت کے درمیان بات چیت کے بعد یہ طے ہوا کہ اس سال 1,75,000 سے زائد عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ LG کے ماہانہ ریڈیو پروگرام عوام کی آواز کا اگلا شمارہ 19 فروری کو صبح 11 بجے نشر کیا جائے گا۔ LG منوج سنہا نے اس پروگرام کے حوالے سے لوگوں کی آراء اور تجاویز طلب کی ہیں۔ خواہش مند افراد اپنی آراء اور تجاویز واٹس ایپ نمبر 8493085049 یا ویب سائٹ www.awamkiawaz.jk.gov.in پر درج کر سکتے ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام نے کل گورنمنٹ ڈگری کالج کلگام کے کانفرنس ہال میں ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام پر ضلعی سطح کے ٹریننگ اور اورینٹیشن پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس تربیتی پروگرام کا اہتمام زرعی پیداوار و کسان بہبود محکمے کے KVK کے کلگام اور متعلقہ محکموں کے اشتراک سے کیا تھا۔
اور اب درجہ حرارت: سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.7 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔